دوستو آداب، پیش خدمت ہے میرا تحریر کردہ افسانہ کان۔ سماعت فرمائیے۔ کان۔ میں تقریباً 1 سال سے بے روزگار تھا، مگر اچھے وقتوں میں خریدے گئے کپڑے اور جوتے ابھی تک میرا بھرم بنائے ہوئے تھے۔ میں کبھی کسی علت میں مبتلا نہ رہا، سو ان ابتر حالات میں بھی زندگی دشوار تر نہ ہوئی۔ اپارٹمنٹ کے ڈھنڈر پڑے کچن میں ماربل کے لشکتے آئی لینڈ پر ڈبل روٹی چائے یا نان اور اچار میری خالی جیب کے پردہ پوش رہے۔ میری محبوبہ، میری چہیتی، دلکش، میرے گاڑھے خون پسینے سے کمائی گئی میری عزیزی گاڑی لبے سڑک اوس میں بھیگتی اور دھوپ میں جھلستی رہی۔ بینک میں تیزی سے گھٹتا سرمایہ مجھے دلکش کی متوقع جدائی سے ہراساں کر رہا تھا کہ میری 40 سالہ زندگی میں یہی واحد مؤنث کا صیغہ رہی ہے۔ میرا دل دھڑکتا تو دلشاد کے نام پر تھا، مگر نہ وہ میری تھی اور نہ ہی میرے لیے تھی۔ وہ حسن کی کل میراث سمیٹے چودھری نثار کی منگ تھی۔ وہ تھی جس پر کئی رانجھے دم ہارے بیٹھے تھے، پر منہ سے بھاپ نکالے بغیر جی ہی جی میں گھٹ رہے تھے۔ اس ہیرے کی کنی کی جھلک سے خیرہ ہونے کے بعد گویا بصارت ہی جواب دے گئی اور ہر روپ پھیکا اور گہنایا ہی سا لگا۔ میں بڑے سا پنجاب کے چھوٹے سے دور افتادہ گاؤں کا باسی ایاز رفیق ہوں، وہی یازو جسے پڑھائی کا خط ملتان لے آیا۔ آگے اور آگے ہی بڑھنے کا جنون مجھے ملتان سے لاہور اور بالآخر نیو یارک پہنچا کر ہی دم لیا۔ بہت سارے دھنک رنگ خواب لیے میں 2008 میں جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ پہ اترا۔ میرے پاس روزگاری قلیل پر قرضوں کی فہرست طویل تر تھی۔ مجھے فل اسکالرشپ نہیں ملی تھی۔ ابے نے جانے کس سے قرضہ پکڑ کر 100 جتن سے میری ٹکٹ کا انتظام کیا تھا، سو اب میرا دل دماغ ہر سوچ سے مبرہ محض قرضوں کا بہی کھاتا بن کر رہ گیا تھا۔ پیچھے گاؤں میں میرا بڑا سا ٹبر اور میرے آگے لیے گئے قرضوں کا انبار اور ساتھ ہی گھر والوں کی جا و بے جا خواہشات میرے وجود سے آکاش بیل کی طرح لپٹی ہوئی تھیں۔ میں نے رہٹ میں جوتے بیل کی طرح آنکھوں پہ کھوپے چڑھائے مشقت کے دائرے میں گھومتے گھومتے اپنا آپ مٹی کر لیا۔ ڈبل شفٹ کی مشقت نے مجھے نیو یارک کی کھوج و دید سے محروم ہی رکھا، اور میں یہاں ہوتے ہوئے بھی یہاں نہ تھا۔ گزرتے 6-8 سالوں میں نے اتنا ضرور جوڑ لیا کہ تینوں بہنوں کو بھاری جہیز سمیت عزت سے رخصت کیا جا سکا۔ ساتھ ہی قرضوں کی فصل میں سود کاٹ کر ابے کو تمام جکڑ بندیوں سے آزاد کر کے میں نے سکھ کی سانس بھری۔ مشکل یہ تھی کہ میں اتنے سالوں کے بعد بھی گاؤں کا وہی جھپکو یازوئی تھا، سو میری تنہائی ٹائم اسکوائر، بروکلن برج اور سینٹرل پارک میں دوسرا ہٹ کی آرزو میں خوار ہوتی رہی۔ میری کالی بھورا آنکھوں نے کچھ گوریوں کو میری جانب ملتفت بھی کیا، مگر میں معاشقے کی ابتدائی منزل پر ہی پلٹ آتا۔ شاید میں اکیلا رہتے رہتے اتنا اکیلا ہو چکا تھا کہ دوئی اور شراکت مجھے خوفزدہ کرتی تھیں۔ اماں ابا کے گزرنے پر وطن گیا اور مٹی کی امانت مٹی کی سپرد کر کے پھر بن باز کاٹنے لوٹ آیا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد وطن لوٹنے کی ہمت اور چاہ دونوں ہی نہ رہی۔ وجہ میری تینوں بہنوں کا غدر تھا۔ وہ تینوں اپنی اپنی سسرال میں اپنا نمبر بنانے کے غرض سے مجھے وہیں کہیں کھپانے کی سر توڑ کوششوں میں آپس میں کھپ ڈالے بیٹھی تھی، سو میں نے بلی کا بکرا بننے کے بجائے ATM کارڈ رہنا ہی مناسب جانا۔ 2023 میرے لیے بڑا سخت رہا کہ ڈاؤن سائزنگ کی پھیر میں آیا، اور ایسا آیا کہ مجھے بے روزگار ہوئے سال سے اوپر ہو چلا ہے۔ میں اب سنجیدگی سے کوئی بھی اور جاب قبول کرنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ یہ اچھوتا خیال میرے ذہن میں آیا، اور میں رسک لینے پر کمر بستہ ہوا۔ ویسے بھی داؤ لگانے کو یا ہارنے کو میرے پاس کچھ بچا ہی کب تھا۔ میرا خود کو دیا گیا یہ آخری چانس تھا، آر یا پار، ورنہ سٹار بک اور 7-Eleven میں روزگار کے مواقع تو تھے ہی۔ میں نے نئے سرے سے اپنا لیونگ روم ٹھیک کیا اور اسے مزید پودوں اور چھوٹے سے مصنوعی آبی چشمے سے مزین کر کے پرسکون گوشے میں ڈھال دیا۔ یہی گوشہ اب میری آفس تھی، میرا متوقع روزگار۔ میں نے فلم انجمن کا معروف گانا زخم دل کی دوا خریدیں گے، گیسوؤں کی گھٹا خریدیں گے، آپ فرمائیں کیا خریدیں گے،
گنگناتے ہوئے نیٹ ورکنگ کے ذریعے اپنے کام کی تحقیق شروع کی۔ ایک ہفتے تک سوائے معمولی انکوائری کے اور کچھ نہ ہوا۔ کسی نے دفتر میں جھانکا بھی تو محض ابتدائی معلومات کی حد تک۔ 10ویں دن سپہر ڈلے بارش کے پہلے قطرے کی مانند ایک ضعیف خاتون مارتھا تشریف لائیں۔ وہ متواتر 4-5 روز تک آتی رہی۔ ظاہر ہے 70 سالوں کی داستان علم تھی، کوئی پل دو پل کی بات نہیں۔ میں نے اپنی کلائنٹ کی تواضع گرم گرم کافی اور خستہ بسکٹ سے کی اور اسے ایک معقول معاوضے کے عوض اپنا کان و کندھا دان کیا کہ میں دکھوں کا سوداگر ہوں اور گوش برآواز ہوں۔ اب میرا کاروبار دن دونی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے کہ میں اس بے حس اور کٹھور دنیا میں بنی آدم کی داستان علم کو سنتا ہوں اور ان کے لیے اپنا کان و کندھا فراہم کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔